ہیں. شعرا بیٹھے کہ پیغمبر کا رجز لکھنا ہے، آرزوئے دل سرور کا رجز لکھنا ہے، آج 6 ماہ کے اصغر کا رجز لکھنا ہے. رب اکبر، مجھے اصغر کا رجز لکھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب اکبر، مجھے اصغر کا رجز لکھنا ہے. غم زدہ لفظوں کو احساس تبسم دے دے، غم زدہ لفظوں کو احساس تبسم دے دے. میرے مالک مجھے انداز تکلم دے دے، میرے مالک مجھے انداز تکلم دے دے. جس کو کہتے ہیں خطابت کی جوانی لکھوں، جو سکون ذہن کو دے ایسی کہانی لکھوں. خشک ہونٹوں کی سلاست و روانی لکھوں، بے زبان لال کی اعجاز بیانی لکھوں، بے زبان لال کی اعجاز بیانی لکھوں. آ کے میدان میں اشاروں کی زباں کھولتا ہے اور وارث نہج بلاغہ کا پسر کے میدان میں اشاروں کی زبان کھولتا ہے. وارث نہجت، اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے مسدس کا. آ کے میدان میں اشاروں کی زبان کھولتا ہے، وارث نہج بلاغہ کا پسر بولتا ہے. میں ہوں شبیر کا دل، اس میں گرامی اصغر. میں ہوں شبیر کا دل، اس میں گرامی اصغر. جدہ زہرا ہے میری اور ہے دادا حیدر، ہاں رباب دل تہذیب ہے میری مادر، اور سکینہ میری خواہر ہے برادر اکبر، اور سکینہ میری خواہر ہے برادر اکبر. دل سے کعبے کے مکینوں نے بلایا ہے مجھے، اور فرش پر عرش نشینوں نے بلایا ہے. فرش پر عرش نشینوں نے بلایا ہے مجھے. میرے ماتھے کی شکن اور میری ابرو ہے وہی، میری خصلت بھی وہی اور میری خوبو ہے وہی. ہاتھ جو تھامتے ہیں کہتے ہیں بازو ہے وہی. دیکھیے چشم وہی، لب بھی وہی، روح ہے وہی. جن کا دل ہوں انہیں آقا کی طرح لگتا ہوں، سب یہی کہتے ہیں دادا کی طرح لگتا ہوں. تھوڑا سا اور کھلنا پڑے گا آپ کو. اگر رجا سننا ہے شہزادے کا، جڑنا پڑے گا میرے ساتھ تو سناؤں گا. جن کا دل ہوں انہیں آقا کی طرح لگتا ہوں، سب یہی کہتے ہیں دادا کی طرح لگتا ہوں. کرنے باطل کا جہاں زیر و زبر جاؤں گا، سچ ہے مشکل ہے یہ ہجرت یہ سفر جاؤں گا. چھوڑ کر اپنا وطن اپنا یہ گھر جاؤں گا، گو کہ 18 ہی دن کا ہوں مگر جاؤں گا. کنر کی والا محنت سنو شرر نخوی کی. شہزادہ فرماتا کرنے باطل کا جہاں زیر و زبر جاؤں گا، سچ ہے مشکل ہے یہ ہجرت یہ سفر جاؤں گا. چھوڑ کر اپنا وطن اپنا یہ گھر جاؤں گا، گو کہ 18 ہی دن کا ہوں مگر جاؤں گا. پیار کر کر کے اب و جد بھی بلائیں لیں گے، اور میری ہجرت کو محمد بھی دعائیں. میری ہجرت کو محمد بھی دعائیں دیں گے. ابو شہزادے کربلا کے مقتل میں آ گئے. آپ کو پتا ہے کہ جب جناب علی اصغر مقتل میں جانے لگے تو جناب رباب نے فرمایا میرے آقا اگر اجازت ہو تو کچھ لمحوں کے لیے اصغر کو میں اپنے حجرے میں اپنے خیمے میں لے جاؤں. مولا نے کہا اجازت ہے رباب. جناب رباب نے جناب علی اصغر کو
گود میں لیا، خیمے میں آئی، صندوق کھولا، پرانا کرتا اتارا، نیا کرتا پہنایا اور آستین کو الٹ دیا۔ اب مصرع سنیں، اگر شاعری کی ہو میں نے روایت کے ہمراہ تو پھر خاموش نہ رہے کوئی۔ پیار کر کے ابو جد بھی دعائیں دیں گے، میری ہجرت کو محمد بھی دعائیں دیں گے۔ نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اماں، جا رہے ہیں جناب علی اصغر مقتل میں، فرماتے نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اماں، جیت کر دشے آؤں یہ دعا دو اماں، حوصلہ اپنے دلارے کا بڑھا دو اماں، آستینوں کو ذرا اور چڑھا دو اماں۔ آستینوں کو حوصلہ اپنے دلارے کا بڑھا دو اماں، حوصلہ اپنے دلارے کا بڑھا دو اماں، جیت کر دشے آؤں یہ دعا دو اماں، جیت کر دشے آؤں یہ دعا دو اماں، نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اماں، آستینوں کو ذرا اور چڑھا دو اماں، یوں لڑوں نہر سے حساس کہے جیتے رہو، اور بات تو جب ہے کہ عباس کہے۔ یوں لڑوں نہر سے حساس کہے جیتے رہو، بات تو جب ہے کیا عباس کہے جیتے رہو۔ یہ بند صرف یہ بچے بیٹھے ہوئے، صرف ان بچوں کے لیے پڑھ لوں تاکہ ان کو ایک نام یاد ہو جائے۔ سنیے، بات تو جب ہے کہ عباس کہے جیتے رہو، میں ہوں قرآن کے مقصد کا شناسہ اماں، راکب دوش نبی کا ہوں بھروسہ اماں، یہ الگ بات کئی دن کا ہوں پیاسا اماں، امرؤ القیس کا میں بھی ہوں نواسا اماں، امرؤ القیس عرب کے بہت بڑے تیر انداز تھے، جو جناب علی اصغر کے نانا تھے، جناب رباب کے والد تھے۔ اب بیت ملاحظہ فرمائے، بہت آرام سے پڑھوں گا۔ امرؤ القیس کا میں بھی ہوں نواسا اماں، معجزہ اپنے تبسم کا دکھاؤں گا ابھی، ظلم کو تیر کی اوقات بتاؤں گا ابھی، ظلم کو تیر کی اوقات۔ اب میری طرف دیکھنا، اب پوری کربلا آپ کے سامنے۔ جب امام حسین جناب علی اصغر کو مقتل میں لے کے گئے، دھوپ بہت تھی، گرمی بہت تھی، تو آقا نے اپنی ابا کا سایہ کر لیا، ایسے ابا کا سایہ کر کے اس میں چھپا کے جناب علی اصغر کو مقتل میں لے کے گئے۔ اب جناب علی اصغر فرماتے پڑھ ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ، پڑھ ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ، شب ہجرت میرے دادا کو نبی سمجھا گیا، کنر کی والو اگر سال بھر بھی شرر نقوی کو داد دو گے تمہاری داد کام ہے۔ آقا کی یہ فضیلت بڑی ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ پڑھ ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ، شب ہجرت میرے دادا کو نبی سمجھا گیا، اور صفین میں اموں کو علی سب نے کہا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ پڑھ ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ، شب ہجرت میرے دادا کو نبی سمجھا گیا، اور صفین میں اموں کو علی سب نے کہا۔ ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکا، ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکا، رن میں اسلام کا عنوان مجھے سمجھا گیا، اور میں کچھ ایسا ہوں کہ قرآن مجھے سمجھا۔
اور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ. شب ہجرت میرے دادا کو نبی سمجھا گیا، اور صفین میں امو کو علی سب نے کہا. ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکا. رنگ میں اسلام کا عنوان مجھے سمجھا گیا. میں کچھ ایسا ہوں کہ قرآن مجھے سمجھا گیا. اب ایک بہت سامنے کی بات عرض کرتا ہوں، آپ کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی. کسی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ماں کسی بڑے بچے سے کسی کام کے لیے کہے بیٹا گلاس اٹھا کے لانا، تو جو اس سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ دوڑ کے جاتا ہے، وہ لے کے آتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں چھوٹا نہیں ہوں. توجہ توجہ. رن میں اسلام کا عنوان مجھے سمجھا گیا. میں کچھ ایسا ہوں کہ قرآن مجھے سمجھا گیا. وہ سکون میرے تبسم کے قرینے میں رہا، مطمئن تشنہ دہانی کے مدینے میں رہا. اچھا جو شاعری کرتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو شاعری کرتے ہیں وہ تو وہ سکون میرے تبسم کے قرینے میں رہا، وہ سکون میرے تبسم کے قرینے میں رہا. مطمئن تشنہ دہانی کے مدینے میں رہا، مطمئن تشنہ دہانی کے مدینے میں رہا. سعد بابا کے پیاسوں کے سفینے میں رہا، درد ہر دشمن اسلام کے سینے میں رہا. دیکھو دیکھو 9 لاکھ کے لشکر سے لڑا ہوں اماں، اب تو تسلیم کرو میں بھی بڑا ہوں اماں. دیکھو 9 لاکھ کے لشکر سے لڑا ہوں اماں. دیکھو 9 لاکھ کے لشکر سے لڑا ہوں اماں، اب تو تسلیم کرو میں بھی بڑا ہوں اماں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ مولانا مسدس تو پڑھ رہے ہیں مگر یہ بیچ بیچ میں جو تقریر کر رہے ہیں، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ بھی درسگاہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ شاعری کے ذریعے بھی ہمارے بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو. ہماری زندگی میں اور معصوم کی زندگی میں ہزاروں فرق ہے، ہزاروں فرق ہے. ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہمیں ملتی ہے عمر. شرر نقوی 60 سال زندہ رہے گا، آفاق صاحب 80 سال زندہ رہیں گے، آصف صاحب 100 سال زندہ رہیں گے، نیّر صاحب 110 سال زندہ رہیں گے، ایڈوکیٹ صاحب 120 سال زندہ رہیں گے. یہ ہمیں بڑی توجہ. ہاں مسکراتے بھی رہیں مگر پیغام بھی لے کے جائیں. ہمیں اور آپ کو ملتی ہے ایج، عمر. معصوم کو عمر نہیں ملتی، معصوم کو کام ملتا ہے. اتنا آسان کر کے کوئی شعر نہیں پڑھتا. معصوم کو ورک ملتا ہے، یہ اتنا کام ہے، اتنی چیزیں آپ کو پہنچانا ہے. یہ جب آپ کی مکمل ہو جائیں گی آپ واپس آ جائیں. پڑھتا ہوں. دیکھو 9 لاکھ کے لشکر سے لڑا ہوں اماں، اب تو تسلیم کرو میں بھی بڑا ہوں اماں. خانہ رب کے شرف نے یہ کہا جیتے رہو. خانہ رب کے شرف نے یہ کہا جیتے رہو، میرے بابا کے ہدف نے یہ کہا جیتے رہو، عشق سرور کے صدف نے یہ کہا جیتے رہو، بڑھ کے خود شاہ نجف نے یہ کہا، بڑھ کے خود شاہ نجف نے یہ کہا جیتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمغہ فتح و ظفر دی کو دیا ہے میں نے، تمغہ فتح و ظفر دی کو دیا ہے میں نے، اور کام صدیوں کا مہینوں میں کیا ہے. کام صدیوں کا. تھک گئے ہوں تو میں بند کر دوں. کام صدیوں کا. اب اس بحث سے اندازہ لگاتا ہوں اس بند سے کہ آپ تھکے یا نہیں.
کام صدیوں کا مہینوں میں کیا ہے میں نے. شامیوں 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 رب کے طرفدار کہاں ڈرتے ہیں. ایسے ہی پڑھوں گا پورا بند. شامیوں رب کے طرفدار کہاں ڈرتے ہیں. وارث حیدر کرار کہاں ڈرتے ہیں. کثرت فوج سے جرار کہاں ڈرتے ہیں. موت سے شہ کے جگردار موت سے شہ کے جگردار کہاں ڈرتے ہیں. ایک شب سوچ لو بابا نے اجازت دی ہے. ایک شب سوچ لو بابا نے اجازت دی ہے. تم سے مہلت نہیں مانگی تمہیں مہلت دی ہے. او کنہرکی والو ایک شب سوچ لو ایک شب سوچ لو بابا نے اجازت دی ہے. تم مجھ سے مہلت نہیں مانگی تمہیں مہلت دی ہے. قید کر رکھا ہے کونین کی لعنت نے تمہیں. سچ ہے بے دین کیا شام کی دولت نے تمہیں. چن کے رکھا ہے جہنم کی ریاست نے تمہیں. خلق مل جل کے کیا ایک جماعت نے تمہیں. ایسے ہی نہیں کہتے ہم ابن ہجوم ابن کثیر. کیا بات ہے. قید کر رکھا ہے کونین کی لعنت نے تمہیں. سچ ہے بے دین کیا شام کی دولت نے تمہیں. چن کے رکھا ہے جہنم کی ریاست نے تمہیں. خلق مل جل کے کیا ایک جماعت نے تمہیں. ہم ہیں معصوم مثالی نہ لڑے گا ہم سے. ہم ہیں معصوم مثالی نہ لڑے گا ہم سے. تم تو لڑ لو گے حلالی نہ لڑے گا. مکمل ہو رہا ہے مسدس منزل. بہت شکریہ بہت شکریہ. تم تو لڑ لو گے حلالی نہ لڑے گا ہم سے. ذہن انسان پر جو چھوڑا ہے اثر یاد رہے. ذہن انسان پر جو چھوڑا ہے اثر یاد رہے. مختصر عمر میں صدیوں کا سفر. میرے سینے میں ہے شیروں کا جگر. یاد رہے قتل کر دو گے مجھے سچ ہے مگر. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے آپ کی سماعتوں کے. بیت پڑھتا ہوں شہزادے فرماتے ہیں ذہن انسان پر جو چھوڑا ہے اثر یاد رہے. مختصر عمر میں صدیوں کا سفر یاد رہے. میرے سینے میں ہے شیروں کا جگر یاد رہے. قتل کر دو گے مجھے سچ ہے مگر یاد رہے. قتل کر دو گے مجھے سچ ہے مگر یاد رہے. ہنس کے شبیر کے قدموں پر جھکایا ہے تمہیں. ہنس کے شبیر کے قدموں پر جھکایا ہے تمہیں. ایک شیماں کے بچے نے رلایا ہے. آپ کو سلامت رکھے. بس یہ آخر کے دو بند اور آپ سے اجازت. ہنس کے شبیر کے قدموں پر جھکایا ہے تمہیں. ایک 6 ماہ کے بچے نے رلایا ہے تمہیں. عادتیں ظلم کی ظالم کو تباہی دیں گی. آئینہ اس کو حقیقت کا دکھائی دیں گی. گردنیں کٹ کے بھی پیغام الہی دیں گی. گردنیں کٹ کے بھی پیغام الہی دیں گی. گردنیں عادت ظلم کی ظالم کو تباہی دیں گی. آئینہ اس کو حقیقت کا دکھائی دیں گی. گردنیں کٹ کے بھی پیغام الہی دیں گی. دشت میں بکھری رن میں بکھری ہوئی لاشیں یہ گواہی دیں گی. میری پسندیدہ بیت ہے. میں تو جب یہ بیت پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں ہوا کے دوش پہ سوار ہو جاؤں. قیامت کی بیت ہے.
کیونکہ یہ آمد والی نہیں ہے، یہ آمد والی ہے، آورد والی نہیں ہے۔ سارے شہداء کے سر نوکے نیزہ پر ہیں، مگر بدن کہاں ہے؟ کربلا کے دشت میں ہے نا۔ اب بیت ملاحظہ فرمائیں، عادت ظلم کی ظالم کو تباہی دیں گی، آئینہ اس کو حقیقت کا دکھائی دیں گی، گردنیں کٹ کے بھی پیغام الہی دیں گی، رنگ میں بکھری ہوئی لاشیں یہ گواہی دیں گی، جو ہو کچھ روز کی وہ شان نہیں چھوڑتے ہیں، جو ہو کچھ روز کی وہ شان نہیں چھوڑتے ہیں، اور شیر مر جاتے ہیں میدان نہیں جو ہے کچھ روز کی، جو ہے کچھ روز کی وہ شان نہیں چھوڑتے ہیں، شیر مر جاتے ہیں، شیر مر جاتے ہیں، میدان نہیں چھوڑتے ہیں۔ مشکلوں نے تمہیں گھیرا ہے۔ اب یہ شہزادے آپ تمام حضرات سے، سارے عزاداروں سے فرما رہے ہیں، ہم سے فرما رہے ہیں، مشکلوں نے تمہیں گھیرا ہے تو آ جاؤ ادھر، دور قسمت سے سویرا ہے تو آ جاؤ ادھر، ہر طرف غم کا اندھیرا ہے، نام ہونٹوں پر جو میرا ہے، مشکلوں نے تمہیں گھیرا ہے تو آ جاؤ ادھر، دور قسمت سے سویرا ہے تو آ جاؤ ادھر، ہر طرف غم کا اندھیرا ہے تو آ جاؤ ادھر، نام ہونٹوں پر جو میرا ہے تو آ جاؤ ادھر، روح کو دے جو سکون ایسی ہوائیں دے گا، روح کو دے جو سکون ایسی ہوائیں دے گا، اور میرا جھولا تمہیں جینے کی دعائیں دے گا۔ ایسی ہوائیں دے گا، میرا جھولا تمہیں جینے کی دعائیں دے گا۔ اے شرر نقوی، اشاروں میں یہ اصغر نے کہا، برملام جانتا ہوں میں تیری اوقات ہے کیا۔ اے شرر نقوی، اشاروں میں یہ اصغر نے کہا، حرملہ جانتا ہوں میں تیری اوقات ہے کیا، تو نہیں جانتا ہے میرے گھرانے کی وغا، تو نہیں جانتا ہے میرے گھرانے کی وغا، جان لے دشت میں حملہ میں کروں گا ایسا، جان لے دشت میں حملہ میں کروں گا ایسا، ختم ہو جائے گا یہ حق کو دبانے کا ہنر، ختم ہو جائے گا یہ حق کو دبانے کا ہنر، اور ظلم سیکھے گا نہیں تیر چلانے کا ہنر، ختم ہو جائے گا یہ حق کو دبانے کا ہنر، ظلم سیکھے گا نہیں تیر چلانے کا ہنر۔ رب اکبر، مجھے اصغر کا رجز لکھنا ہے، آج 6 ماہ کے حیدر کا رجز لکھنا ہے۔ حضرات بہت تھک گئے۔